بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں تصور شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں تصور شہزاد آفیشل۔ ناظرین، پاکستان کے خلاف روز اول سے سازشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دشمن کی یہ پلاننگ رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں پاکستان کو نقصان پہنچائے۔ اس حوالے سے مختلف محاذوں پر پاکستان پر حملے کیے گئے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے پاکستان کی نظریاتی سرحدوں پر حملے جاری ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کو ٹارگٹ کیا ہے وہ ہمارے تعلیمی ادارے ہیں۔ نوجوان نسل کی فکری انداز میں اس طرح ان کو ڈی ٹریک کرنے کی پالیسی بنائی گئی کہ انہوں نے نوجوانوں پر کام شروع کیا اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنا پلان یہاں پر نافذ کیا۔ اس حوالے سے انہوں نے مختلف این جی اوز کی خدمات حاصل کیں اور ان این جی اوز کے ذریعے انہوں نے ہمارے تعلیمی اداروں میں نفوذ کیا اور نوجوانوں کو فکری طور پر گمراہ کر کے ہماری نسل نو کو برباد کرنے کا پلان بنایا۔ ناظرین، اس حوالے سے جہاں انہوں نے تعلیمی اداروں میں مختلف پروگرامز کروائے اور مختلف فنکشنز اور کلچرل شوز کے نام پر بیہودگی اور بے راہ روی کو فروغ دیا گیا، وہیں نوجوانوں کو فکری طور پر گمراہ کرنے کے لیے نصاب کا بھی سہارا لیا گیا۔ اسی حوالے سے گزشتہ روز پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اینڈ کیریکولم نے ایک کتاب پر پابندی لگائی ہے۔ ناظرین، یہ کتاب اردو بازار کے خالد بک ڈپو لاہور نے شائع کی تھی اور یہ عمرانیات سیکنڈ ایئر کی کتاب ہے، اور اس میں انٹر پارٹ 1 کے جو کتاب ہے اس میں اس عمرانیات کی اس کتاب میں 2 جگہوں پہ معاملات خراب کیے گئے۔ پہلی پارٹ 1 کی جو کتاب تھی اس میں اسلام دشمن نظریات مسلط کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کی پارٹ 2 کی جو کتاب ہے اس میں یہ سازش کی گئی کہ اس کے ٹائٹل پر پاکستان کا نقشہ بنایا گیا، لیکن اس نقشے میں مقبوضہ کشمیر کو خارج کر دیا گیا۔ بغیر کشمیر کے ایک متنازع نقشہ جس کی پاکستان کی حکومت پابندی لگا چکی ہے کہ کوئی بھی کتاب، کوئی بھی مسودہ، کوئی بھی نشر و اشاعت کے معاملے میں یہ نقشہ شائع نہیں کیا جائے گا، بلکہ مکمل نقشہ شائع کیا جائے گا۔ پاکستان حکومت کی پابندی کے باوجود سوشیالوجی کے پارٹ 2 کی کتاب کے ٹائٹل پر جو نقشہ ہے اس میں کشمیر کو منہا کر دیا گیا ہے، اور پارٹ 1 میں جو سازش کی گئی ہے اس میں معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ بننے والے عناصر کے عنوان سے صفحہ 242 پر کچھ مواد دیا گیا ہے۔ اس مواد میں ناظرین انتہائی خوفناک انداز میں نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو اسلام سے بدظن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ناظرین، اس کتاب کے صفحہ 242 میں اس کے مصنفین لکھتے ہیں کہ مذہب پہلا عنصر جو ہے وہ معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ بننے والے عناصر کا سوال کیا گیا یہاں پہ، اور اس کے جواب میں پہلا عنصر مذہب کی سرخی پر مبنی ہے، یعنی معاشرتی تبدیلی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے اس کو مذہب کو قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے، اس نے ہمیں ایسا واحد حل دیا ہے جس کو ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً آزادی نسواں وغیرہ پر اسلام پابندی لگاتا ہے، لیکن آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ یعنی کتاب کے مصنفین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام نے حقوق نسواں کے حوالے سے، آزادی نسواں کے حوالے سے جو پابندی عائد کی ہے اس کی آج کل کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مصنفین لکھتے ہیں کہ اگر آزادی نسواں وغیرہ پر اسلام پابندی لگاتا ہے، آج کل یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، پھر پردہ ہے، یعنی دوسری رکاوٹ پردہ ہے۔ پردہ ہے جو معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ ہے، اور سود کو قرآن پاک منع کرتا ہے، لیکن آج کل کوئی بھی معیشت سود کے بغیر نہیں چلتی، چنانچہ یہ بھی رکاوٹ ہے۔ ناظرین، پنجاب حکومت نے اس پر کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ نے ایکٹ 2015 کے سیکشن 10 کے تحت اس کتاب پر پابندی لگا دی ہے اور اس کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ اس حوالے سے جب ہم نے اس بک کے پبلیشر خالد بک ڈپو والوں سے رابطہ کیا تو خالد بک ڈپو کے ترجمان نے
بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کتاب 2-4 سال پرانی ہے، اس کے بعد ہمیں اس اعتراض کا فوری پتہ چل گیا تھا اور ہم نے اس کا جو مسودہ ہے اس کو واپس منگوا کر اس کو تبدیل کر دیا تھا، اور ہم نے اعلان بھی کر دیا تھا سوشل میڈیا پر کہ جن کے پاس یہ کتاب ہے وہ پرانی کتاب لا کر نئی کتاب کے ساتھ تبدیل کروا سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ ان کی جھوٹ پر مبنی موقف تھا، جس کو کیریکولم بورڈ نے بھی تسلیم نہیں کیا اور عوام نے بھی تسلیم نہیں کیا، کیونکہ یہ کتاب ابھی بھی مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے، اور اس بنیاد پر کیریکولم بورڈ نے اس کتاب پر پابندی لگائی ہے۔ اور اب کہا گیا ہے کہ یہ کوئی بھی پبلشر یا مصنف اپنی کتاب کو مارکیٹ میں نہیں لا سکتا۔ ناظرین یہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، وہ یہ ہے کہ کیریکولم بورڈ کا ایک پورا بورڈ بیٹھتا ہے جو کسی بھی کتاب کی اشاعت سے قبل اس کے مسودے کا جائزہ لیتا ہے۔ ناظرین کیا اس کیریکولم بورڈ کا کوئی بورڈ کا رکن انہوں نے اس کتاب کے مسودے کا جائزہ نہیں لیا تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اس کا جائزہ لیا تھا تو پھر یہ متنازع مواد کیسے شائع ہو گیا اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ کتابیں شائع ہو کر مارکیٹ میں کیسے پہنچ گئیں؟ ناظرین یہ غفلت جہاں اس ادارے کی ہے، خالد بک ڈپو والوں کی غفلت ہے، وہیں پر یہ بہت بڑی غفلت کیریکولم بورڈ کے ان عناصر کی ہے، ان افسران کی ہے، ان ذمہ داران کی ہے جو اس نصاب کا جائزہ لینے کے بعد، اس مسودے کا جائزہ لینے کے بعد کتاب کی اشاعت کی اجازت دیتے ہیں۔ ناظرین اب اس کتاب پر پابندی لگا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ پنجاب حکومت کو اس پر توجہ دینی ہوگی کہ بورڈ میں بیٹھے ہوئے لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہیں لینے والے، باری مراعات لینے والے افسران کیا کر رہے ہیں؟ آیا جن افسران نے اس مسودے کی اجازت دی ہے وہ اس موقف سے متفق ہیں کہ اسلام ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، پردہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، آزادی نسواں جو ہیں اسلام کے خواتین کے حقوق کے حوالے سے قوانین ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے؟ اگر تو وہ افسران اس موقف سے متحد ہیں تو پھر ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، اور اگر وہ متحد نہیں ہے تو اس چیز کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ انہوں نے کس بنیاد پر اس مسودے کو پاس کیا کہ کتاب چھپ کر مارکیٹ میں آ گئی اور ہمارے طلبہ تک بھی پہنچ گئی۔ ناظرین اس کتاب کی کافی ساری کاپیاں ابھی بھی مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں۔ اس کے لیے پنجاب حکومت کو فوری اقدام کرتے ہوئے جہاں اس متنازع مواد والی کتاب کو ضبط کرنا ہوگا، وہیں کیریکولم بورڈ میں بیٹھے ہوئے ان رشوت خوروں اور منافقین کو بھی بے نقاب کرنا ہوگا اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں لانی ہوگی۔ ناظرین آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، تصور شہزاد کو اجازت دیجئے۔ اللہ نگہبان۔